عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 718 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی تعلیم اس طرح دیتے تھے کہ گویا جیسے ہمیں کوئی قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں سکھا رہے ہوں۔ توجہ فرمائیے، کیا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم، استخارہ اس طرح سکھاتے تھے کہ گویا جیسے کہ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھا رہے ہوں۔ اب استخارہ کیسے کیا جائے؟ اب میں اس بات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے حضرات محترم، جب ہمیں کوئی مشکل مرحلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کوئی استخارہ ہو جائے تاکہ کوئی اشارہ ہمیں اس کے اندر مل جائے اور ہم اس اشارے کو سمجھ لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بجائے استخارے کے ہم خود کرنے کے ہم کسی اور سے استخارہ کراتے ہیں، جبکہ تعلیم کیا فرمائی کہ خود کرو۔ یہ مختلف استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں جہاں وہ آپ کا استخارہ کرتے ہیں، آپ سے پیسے بھی لیں گے، استخارہ بھی کریں گے۔ اس کا نام استخارہ سینٹر رکھا ہوا ہوتا ہے اور جگہ جگہ بآسانی آپ کو یہ دستیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ باہر تو ایسے اشتہار ہوتے ہیں، ایک فون کال پر آپ کے تمام مسائل کا حل، ایک فون کال پر کتنا بڑا دعویٰ، اور جب رابطہ کریں گے نا تو وہ اتنا بڑا منہ کھولے گا مگرمچھ کی طرح کہ ہزار روپے آپ سے مانگ لے گا اور وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ اب استخارہ کیسا کرنا چاہیے؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ وہ دعا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کا مفہوم، تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس کو استخارہ کرنا ہو وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ لے، اور پڑھ لینے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے۔ وہ دعا استخارہ پڑھے، 2 رکعت پڑھ لی، اب دعا استخارہ پڑھ لے۔ وہ دعا استخارہ بڑی آسان ہے، نمازوں کی کتابوں میں بآسانی مل جاتی ہے۔ اگر آپ علامہ شفیع کاڑوی صاحب کی کتاب لیں گے نماز کی، اس کے پیچھے یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب پھر آدمی اس طرح دعا کرے، اے اللہ تیرے علم کے مطابق اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو میرے دل کو جما دے اور میرے لیے اس کے اندر آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو پھیر دے، میں سے دور ہو جاؤں۔ جب اس طرح دعا کرو گے اور سو جاؤ گے، اور پھر اب سمجھنا کیا ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ اب اس کو خواب میں کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ کوئی شخص یہ دعا پڑھ کے سو جائے دعا کر کے، اگر اس کو خواب میں سبزہ نظر آئے، سفیدی نظر آئے، تو جان لے اس کے لیے خواب بہتر ہے۔ اور اگر اس کے خواب کے اندر اس کو سرخی نظر آئے یا سیاہی نظر آئے تو یہ جان لے اس کے حق میں خواب بہتر نہیں ہے، یہ کام اس کے حق میں بہتر بولیے نہیں ہے۔ اور ایک دن نہ کرے، مسلسل 7 راتیں کریں، 7 مرتبہ کریں، تو جتنی بار زیادہ نظر آئے تو سمجھ لے کہ یہ کام اس کے لیے بہتر ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، شارٹ کٹ۔ اب کون 2 رکعت نماز پڑھے، کون رات کو سوئے،
کون دعا کرے؟ چلو جی چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، یہ استخارہ سینٹر۔ اب وہ مولوی صاحب جو ہیں بیچارے وہ آپ کو تثبیتیں کر دیں یا کوئی اور طریقہ جو بزرگوں نے لکھا ہے استخارے کا وہ کر دیں۔ اب ایک بات انہوں نے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، یہ کوئی حتمی نہیں ہوتا، یہ کوئی حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہرگز بولیے نہیں ہوتا۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، اشارے بسا اوقات نہیں بھی سمجھ پاتا آدمی، تو بہتر کیا ہے انسان خود کرے۔ اور ایک اہم بات اور جو استخارے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ تب ہو جب دل جمع ہوا نہ ہو۔ لیکن ہمارے یہاں دوست احباب یا کہیں پر بھی جب کوئی استخارے کے لیے جاتے ہیں دل پہلے جمع ہوا ہوتا ہے کام کی طرف۔ اب بتائیے کیا کریں؟ دل کا جمع ہوا نہ ہو پھر استخارہ ہوگا، اور اگر دل جمع ہوا پہلے سے ہی آپ نے مائنڈ بنایا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، اب جو بھی آ جائے، تو پھر استخارے کا جو مطلب جو ہے مقصد ہے وہ کیا ہو گیا بولیے؟ فوت ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ تو بہتر یہ ہے حضرات محترم آپ خود کریں، کیونکہ جتنے مخلص آپ اپنے کام سے ہوں گے نا، میں نہیں ہوں گا یا اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا، آپ کو نفع ہو نقصان ہو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا بولیے؟ ہوگا۔ آپ کے لیے کوئی جگہ خریدنی ہے، بیچنی ہے، رہائش کرنی ہے، کہ جانا ہے، سفر کرنا ہے، کیسا ہے، اس کام میں استخارہ ہوگا۔ لیکن بعض ہمارے بھاوا باتیں، یار میری اس سے دشمنی چل رہی ذرا بتاؤ چیک کرے کہ وہ میرے لیے کیسا رہے گا۔ تو اب یہ جو ہے نا یہ بات ٹھیک بولیے نہیں ہے۔ اگرچہ وہ جو علم العداد کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے یا علم رمل کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، شرعاً جائز ہے، ناجائز حرام میں نہیں کہہ رہا، لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے اس کو کرنا چاہیے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی